سگا بھائی سگی بہن سے شادی کرنے بھی شروع کر دیے. یہ وقت بھی آیا. ایسا دور چل رہا تھا وہ ظالمانہ حکومت کا. لیکن جو شرائط پر صلح ہوئی تھی، صلح اس وقت برقرار رہتی جب وہ شرائط پر عمل کیا جاتا. عمل نہیں کرے تو صلح ٹوٹ گئی. صلح کرے امام حسن، صلح توڑے کوئی. کون؟ کتابیں پڑھیے. صلح توڑ دیے. جو شرائط رکھی گئی تھی ایک شرط اس میں پوری ہوئی، وہ یہ کہ اہل بیت کا جو وظیفہ روکا گیا وہ وظیفہ بحال تھا. اس کے علاوہ نہ ممبروں سے دام تام روکی گئی، نہ خلفاء اللہ رسول کے احکامات پر حکومت کی گئی، نہ اپنے بعد امت کے حوالے جو کر دینے کی تھی حکومت کی بات، وہ بات کو مانا گیا، نہ ظلم و ستم کو روکا گیا، انصاف کے ساتھ حکومت کی گئی. یہ کچھ چیزیں ہوئی. بہرحال امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جاتے جا کر کہتے کہ یہ غلط ہو رہا، اس کو صحیح کرو. بولے نہیں کرتے. وہی امام بخاری کے استاد ہے، ان کی کتاب ہے ابن ابی شیبہ. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ جب اطلاع ہوئی کہ مدینے میں آئے ہیں امیر شام، تو گئے امام حسن ملاقات کے لیے. جب اندر داخل ہوئے، طریقہ بھی نہیں اختیار کرتا ہے، ایسا بیٹھے ہوئے پیر کے اوپر پیر رکھے. امام حسن اندر داخل ہوئے تو دیکھا، رویہ دیکھ کر کہا کہ ہم اہل بیت رسول کم از کم اس سلوک کے تو حقدار ہیں. تو بولے کہ لا اہلا لا سہلا، آپ کے لیے نہ ویلکم ہے نہ آپ کے لیے کچھ احترام. آئے امام حسن سنائے یہ چیزاں ہیں، اس کو صحیح کرنا ہے. حاکم وقت کہلے ہاں ٹھیک ہے دیکھیں گے. پیسوں کی ایک روایت بولتے امام حسن کو اتنا بڑا نذرانہ دیے، کہاں سے آیا؟ لے کے دیے. امام حسن دیتے ہوتا خالی دیے، بولے کیا بول کے دیے؟ نہیں بولے دیے، دے کے بولے کہ ہندا کے بیٹے ایسا دیتا ہے. امام حسن دیکھ کے پلٹ کے جا رہے. جاتے جاتے دروازے پر جو سنتری تھا وہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا. جیسے ہی امام حسن کو آتا ہوا دیکھا، پلٹ کر آتا ہوا دیکھا، کچھ ادب کا اظہار کیا. امام حسن نے اس کو وہ اشرفیوں کی تھیلی دے دی. دینے والے پریشان، آپ کو معلوم ہے اس میں کتنا ہے؟ ایک دربان کو، غریب فقیر کو دے دے رہے. بولے سیدہ کے بیٹے ایسے دیتے ہیں. آدھی بات بول کے آدھی کھا گئے. سیدہ کے بیٹے ایسا دیتے ہیں. دے کر بہرحال نکل گئے. مدینے میں مروان بن حکم کو گورنر بنا دیا گیا اور کہا گیا کہ اب نہیں بھائی، اب پانی بہت سر پہ چڑھ گیا، امام حسن کو اب شہید کر دیا جائے. اب سازشیں رچی جانے لگی. اب سازشیں کیسی؟ اب امام حسن کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا، مروان کی جو حکومت چل رہی تھی پھر وہاں پر، وہ کسی کے اشاروں پر کر رہا تھا. جو کچھ بھی تھا، نام تو واضح طور پر سامنے نہیں آیا لیکن بینیفیشری سمجھ میں آ گیا. اس سے فائدہ کس کو ہوتا ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے. بات بالکل 10 سے 15 منٹ میں کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ. امام حسن مجتبی سیر کے ارادے سے مدینے سے نکل کر کچھ دوسرے مقام پر جہاں پر آبادی وغیرہ اچھی تھی ادھر گئے. گھومنے کے لیے گئے تو ایک شخص بنو امیہ کی طرف سے خریدا ہوا، وہ شخص آیا امام حسن کے پاس آ کر کہا اے امام، میں آپ کا جانثار ہوں، میں آپ کا نام لیوا ہوں، میں آپ کے ٹکڑوں پر پلنے والا ہوں. سب بولا جیسا آج کل مولویاں بولتے نہیں ویسے ہی بولا. بولا کہ امام آپ ہمارے گھر میں قدم رنجا فرمائیے، آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیے، آپ ہمارے گھر میں مہمان بنیے. امام حسن کو بلا کے 3 دن امام حسن کی ضیافت کرے. اور تینوں دن، پہلے دن زہر دیا، دوسرے دن زہر دیا، تیسرے دن زہر دیا. 3 دن زہر دیا. تینوں دن امام کی طبیعت خراب ہوتی جاتی، شہادت کی طرف آ رہا. تینوں دن امام کی طبیعت خراب ہوتی جاتی.
جب امام شہید نہیں ہوئے 3 دن کے زہر سے بھی، تو وہ جو گھر کا جو تھا انسان مالک، اس نے خط لکھا. کس کو لکھا؟ وہ لکھا ہوا ہے نام، وہ پڑھنا پڑتا. تو وہ خط جو جا رہا تھا، وہ خط جو انسان لے کر جا رہا تھا، اس کو پکڑ لیا گیا. کسی نے امام حسن کے ایک چاہنے والے نے پکڑ لیا، معتقد نے کہا یہ خط کس کا ہے بتاؤ. کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا ہے فلاں 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 فلاں، آپ نے جو زہر بھجایا تھا امام کو میں نے 3 دن بھی دیا، لیکن 3 دن کا بھی زہر کام نہیں کرا، کیا کروں بتائیے. پکڑ کے لا کر امام حسن علیہ السلام کو بتایا کہ دیکھیے یہ ہو. امام نے کہا افسوس، جس نے اتنی محبت کا اظہار کر کے مجھے اپنے گھر بلایا، مہمان نوازی میں مجھے شہید کرنے کا ارادہ کیا. امام نے دیکھا، اس کو بولا کچھ بھی نہیں. اپنے مصلے کے نیچے وہ ورق کو رکھ دیتے کاغذ. لوگوں نے آ کر پوچھا امام آپ کی طبیعت ایسی کیسے ہو گئی؟ بولے نہیں بتائیے وہ کیا ہے کاغذ میں. نہیں چھوڑو چھوڑو. امام کے ایک چاہنے والے نے بڑا اصرار کیا، نہیں امام بتائیے ہم جاننا چاہ رہے ہیں. دیکھے تو اس میں لکھا ہوا ہے فلاں ابن فلاں نے فلاں کیا. تو بہرحال امام حسن نے کہا چلیے ٹھیک ہے. سیر کے لیے نکلے تھے، طبیعت ناساز ہوئی، چلو مدینے جاتے ہیں. سرکار کے شہر میں پہنچے. جب مدینے شریف پہنچے تو مروان بن حکم نے کسی کے کہنے پر ایک لونڈی کو خریدا. خرید کر اس کے ذریعے کھجور بھجوائے اور وہ کھجوروں نے زہر ڈالا. امام حسن جب وہ کھجور کھاتے تو وہ زہر کا اثر ایسے ہوا کہ آپ کی طبیعت اس قدر کمزوری کی طرف آئی، آپ کو اٹھ کر ٹھہرنا دشوار ہو گیا. سہارا لے کر امام حسین سرکار کے مزار مبارکہ تک پہنچے. وہاں جا کر حضور کے مرکز اقدس سے چمٹ جاتے ہیں اور پھر وہ زہر کا اثر گیا. جب باہر آ گئے مروان نے ایک اور کو پکڑ کر کہا کہ نہیں اب تم لے کے جاؤ، نظر میں ہے. شہد بھی جائے، شہد میں زہر کیا امام آپ کے لیے نظر ہے. لے جا کر امام حسن علیہ السلام کو پیش کیا گیا. امام رکھ لیا. نہیں امام چکیے میرے سامنے کہاں سے، تھوڑا چک لیجیے میں خوش ہو جاتا. امام نے ٹھیک ہے. پھر زہر کا اثر ایسا شدت کے ساتھ ہوا اور ہر بار پہلی بار سے زیادہ طاقتور زہر دیا گیا. اتنا طاقتور زہر تھا. پھر امام کی حالت میں کمزوری آئی. امام سہارا لے کر سرکار کے حضرے روضہ مبارکہ تک پہنچے، لپٹ گئے بازار سے. نانا جان یہ سلوک ہو رہا. صحت یابی ہوئی، واپس پلٹ کر آئے. کہا کہ لوگ میرا مدینے میں رہنا پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے میں یہاں سے نکل کر کہیں دوسری جگہ چلے جاتے. دوسری جگہ چلے گئے، مدینے سے نکل گئے. اب وہاں پر گئے تو لوگ تھے اہل بیت سے استفادہ کرنے کے لیے. درس کا معاملہ چلتا رہا. امام حسن درس دے رہے تھے. ایک شخص آیا، آ کر کہا کہ اے امام میں آپ کا غلام ہوں، میں اہل بیت کا وفادار ہوں، میں چاہنے والا ہوں، میں فلاں ہوں، ہمک دمک ساری چیزیں بھول گئے، مجھے ملاقات کا موقع دے. حالات ایسے کشیدہ ہو گئے تھے. امام حسن علیہ السلام کے لیے سیکیورٹی کا ایک دائرہ بنا لیا گیا. لوگوں نے کہا کہ نہیں ملنے نہیں دیتے. جب بڑا اصرار کرا تو امام حسن نے کہا کہ ٹھیک ہے بلا لو. جب اس کو بلایا گیا تو امام حسن کو کیا کیا، ایک چھوٹا نیزہ لے کے اس میں زہر میں ڈوبا ہوا نیزہ لے کر امام کے پیر میں مار دیا. مارتے سارے لوگ پکڑ لیے ہوئے. کیوں کرا یہ کیوں کرا؟ ارے میں نے کرا، فلاں کے کہنے پہ کرا. امام نے کہا ٹھیک ہے، بول دیا نام چلے جا. امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دنیا یہ چاہتی ہے کہ مجھے مار ہی دیا جائے تو پھر میں گوارا نہیں کرتا میرے نانا جان کے علاوہ کسی اور کے شہر میں جاؤں. چلو مدینے کی طرف. 6 بار ہو گیا زہر، 6 بار ہو گیا. 3 بار وہ مالک گیا تھا مکان کا، 3 بار 2 بار مسجد مدینے شریف میں، کھجور میں 1 بار، شہد میں 1 بار. پھر 6ٹھی بار یہ مسجد میں آ کے بیان ہو رہا تھا تو وہاں پر. اب پھر مدینے شریف پہنچ گئے. جب وہاں پر گئے تو یہی مروان خوب پیسہ دیا ایک خاتون، اچھی سرائی بنوائے. سرائی کے اندر پورا، خالی اوپر گوروں میں اندر پورا زہر مرا. اتنا طاقتور زہر تھا کہ جس کے بارے میں آگے معلوم ہوتا. زہر اتنا طاقتور تھا پورے اندر سرائی میں لیپ لگا دیا. امام حسن کے پاس لے جا کر امام خوبصورت سرائی دکھی، آپ کے لیے خرید کے لے آیا. خالی سرائی، خالی. ٹھیک ہے بابا رکھو. رکھ دیا. کیا کریں گے؟ سرائی میں پانی بھریں. پانی
طبیعت میں ناسازگی چل رہی تھی، وہ نیزے کا وار تھا، زخمی تھے، پانی پوچھا گیا، امام حسن کو پانی لا کر پیش کیا گیا، پانی پینا ہی تھا۔ امام حسن علیہ السلام کو ایک خیر ہوتی ہے، اور روایات میں آیا کہ جب وہ خیر ہوئی تو آپ کے جگر کے ٹکڑے اس میں باہر آئے، آپ کے جگر کے ٹکڑے باہر آئے۔ آپ سوچئے کتنا طاقتور زہر تھا۔ امام حسن علیہ السلام خے پر خے ہوتی جا رہی ہے، وہ جگر کے ٹکڑے باہر نکلتے جا رہے ہیں۔ جب امام حسن علیہ السلام نے دیکھا کہ اب تکلیف اس قدر شدت اختیار کر گئی، شاید اب میں نہیں بچنے والا، طبیبوں کو بلایا گیا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ امام حسن کو آنکھ لگتی ہے تو نیند میں آقا سید عالم کو آپ نے دیکھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے بہت اذیت دیکھ لی، آ جائیے میرے پاس۔ آنکھ کھولے، امام حسین کو بلایا، اپنی ازواج کو بلایا، امام قاسم آپ کے شہزادے ان کو بلایا، سیدہ زینب آپ کی ہمشیرہ ان کو بلایا، عبداللہ ابن جعفر امام حسن کے بہنوئی ہے ان کو بلایا، بلا کر سب کو صبر کی تلقین کی، کہا کہ میں نے نانا جان کو خواب میں دیکھا، ایسا کچھ ہوا ہے اور اندیشہ ہے کہ میں ان قریب دنیا سے رخصت اختیار کر لوں گا۔ لیکن جب یہ بات سنے تو سارے رونے لگے، امام حسین بھی رونے لگے۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ حسین جاتے جاتے ایک بات بولنا چاہتا ہوں، اللہ نے بنو ہاشم میں نبوت اور امامت کو رکھا ہے، بادشاہت کو نہیں رکھا، لہٰذا بادشاہت کی طرف مت جانا اور ہمیشہ صبر سے کام لینا۔ جو کچھ بھی ایک بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے لیے نصیحت آمیز وصیت کے طور پر جو کلمات کہہ سکتے ہیں وہ کہیں، اور کہا کہ میں نے ام المؤمنین بی بی عائشہ سے بات کر لی ہے کہ حضور علیہ السلام کے مزار مبارکہ کے پاس دائیں جانب پہلو میں نہیں، اہل بیت رسول ہمیشہ کانوں پہ رہے ہیں، پہلو میں نہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے دائیں بازو جو جگہ خالی ہے، میں نے ام المؤمنین سے بات کی ہے کہ یہاں پر مجھے مدفن کرنے کی، یہاں پر میری مزار بنانے کے لیے مجھے موقع دیا، چونکہ وہ حجرہ تھا بی بی عائشہ کا، تو مجھے انہوں نے اجازت دے دی، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہاں پر دشمنیاں اتنی چل رہی ہے کہ وہاں دفن کرنے کے لیے جب جائیں گے تو لوگ تلواریں نکال لیں گے، تو اگر کچھ فساد اور فتنہ ہونے کے امکانات ہو تو ضد نہ کرنا، زبردستی نہ کرنا، صبر سے کام لینا اور مجھے میری ماں سیدہ کے قدموں میں دفن کر لینا۔ یہ جملے سنے تو امام قاسم بن حسن علیہ السلام رونے لگے، بہت ہچکیوں پہ رونے لگے۔ امام حسن علیہ السلام اپنے یہ شہزادے کو قریب بلاتے ہیں، سینے سے لگا کر کہا کہ بیٹے قضاء و قدر ہر کسی کو اس کا سامنا کرنا ہے، فیصلے اللہ کے ہاتھ ہیں، صبر سے کام لینا۔ کاغذ اور قلم منگایا، کچھ لکھا، بن دیا، بن کر کہا کہ اس کو اپنے ڈر پر بن لینا، اپنے بازو پہ باندھ لینا، اور بیٹے یاد رکھنا زندگی میں جب کبھی تم اپنے چچا کو سب سے زیادہ مشکل میں دیکھو تو اس وقت یہ چیز کو کھول لینا، اس میں تمہارے لیے ایک نصیحت ہے، وہ نصیحت پہ ضرور عمل کرنا۔ اور وہ جو ہاتھ پہ باندھے تھے وہ کیا تھی؟ کرب و بلا کے ریگزار میں، اس غزوے میں جب ایک کے بعد ایک جب سب شہید ہو رہے ہیں، امام علی اکبر علیہ السلام جب میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے، امام قاسم بن حسن نے امام حسین کو پریشانی کے عالم میں دیکھا، جب آپ کے چہرے کے اوپر وہ اپنے شہزادے کو جنگ کے لیے بھیجنے کی تیاری کا جو بار نظر آ رہا تھا اس کو دیکھا، امام قاسم بن حسن نے تالیز کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ بیٹے قاسم، علی اکبر سے پہلے تم اپنے چچا پر اپنی جان کو قربان کرنا۔
یہ وہ تعویذ تھی جو امام حسن نے اپنے آخری وقت میں اپنے بیٹے کو وصیت کے طور پر دی۔ بہرحال امام حسن علیہ السلام 28 صفر المظفر 49 یا 50 ہجری جامع شہادت نوش کرتے ہیں۔ جب آپ شہید ہوئے، اب یہاں پر دیکھیے امت کا سلوک، کلمہ پڑھنے والوں کا سلوک۔ امام حسن علیہ السلام کو کفنایا گیا، ایک کفن پہنایا گیا، پہنا کر امام حسن کے مکان سے حضور کے مزار مبارکہ تک فاصلہ کتنا ہے؟ یہ دیوار سے یہ دیوار میکسیمم، یہ دیوار سے یہ دیوار میکسیمم، ایسا ہی نکل گیا نا، یہاں سے نکل کے یہاں آئے تک امام حسن علیہ السلام کے جسم اقدس پر جو شہید ہو گئے، اس جسم مبارکہ پر پتھر برسائے، تیر برسائے، یہاں تک کہ وہاں حضور کے مزار مبارکہ کے پاس امام حسن کا دوسرا کفن باندھنا پڑا، خون سے لازم ہے۔ یہ سلوک ان کے ساتھ کر رہی ہے امت۔